الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ جماعت دے جید علماء کرام اور خطبہ اعظام دی با مقصد گفتگو تساں احباب سن چکے ہو مختصر وقت واسطے میں چند معروضات اپنی اصلاح دی غرض نال ثواب حصہ پاون دی خاطر تساں احباب دے سامنے گوشت گزار کرن دا ارادہ رکھدا دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سادہ ہے مل بہنا سننا سناونا اور دوستیں دا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعے نجات بناوے اللہ تعالیٰ دے مخلوقیں دے وچوں سب تو زیادہ عظمت علی مخلوق انسان ہے انسان کو رب نے اشرف المخلوقات بنائے دنیا دی کوئی مخلوق انسان دے حسن دا وقار دا
دنائی دا، عقل مندی دا، حیثیت اور عزت اور عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آسمان اللہ دی مخلوق ہے، آسمان کو رب نے بنایا، آسمان دا خالق رب ہے۔ سورج رب دی مخلوق ہے، چاندر رب دی مخلوق ہے، تارے رب دی مخلوق ہیں، کتنے حسن دے مالک ہیں، انہاں دے اندر کتنی خوبصورتی موجود ہے، لیکن انسان دے حسن اور انسان دی خوبصورتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت رب نے بنائی ہے اور جنت بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے کئی حصے زیادہ اگر حسن عطا فرمائے تو انسان کو عطا فرمائے۔ یہ انسان ہے جب وہ اپنے وقار دا، اپنی حیثیت دا، اپنی عظمت دا، اپنی عزت دا پتہ گئے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انسان کو جڑے ویلے انسان دی عظمت سمجھائیے، کچھ ہی انداز ہے سمجھائیے، اور انداز بھی بڑا نرالا ہے، موضوع جو عظیم ہاں انداز بھی عظیم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انسان دے حسن تخلیق دا ذکر کیتے اور عظمت دا ذکر کیتے، رب نے ذکر کرن تو پہلے 4 قسمیں دا ذکر کیتے۔ رب نے قسمہ چاہتے ہیں، ہمیشہ قسم چاہتی میں دیئے بات دے وچ پختگی پیدا کرنے واسطے، بات کو مضبوط پیش کرنے واسطے، یقین دہانی واسطے، لیکن رب تعالیٰ دے قسم چاون دا جڑا انداز ہے اور جڑی وجہ ہے وہ پختگی نہیں، کیونکہ اللہ دی ہر بات پختہ ہے، رب دی ہر بات سچی ہے اور کھری ہے۔ رب قرآن مجید دے اندر انہیں جہیں تے قسمیں دا ذکر کرن دے جنہیں جہیں تے اللہ نے کہیں چیز دی حیثیت بیان کرنی ہو گئے، اللہ نے کہیں چیز دی عظمت بیان کرنی ہو گئے، وال اللہ قسمیں دا ذکر کرن۔ ہن رب نے کیڑی قسم چاہتی ہے؟ والتین، انجیر دی قسم ہے، تین دی قسم ہے، والزیتون، زیتون دی قسم ہے۔ رب نے انجیر اور زیتون دی قسم کیوں چاہتی ہے؟ اے انجیر اے زیتون انہیں جہیں تے تھینن جنہیں علاقے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی جڑے علاقے پیدائش تھی ہے انہیں علاقے سے میوے تھینن، زیتون بھی انجیر بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے علاقے دے وچ سب تو زیادہ عظمت والیاں چیزاں، حسن والیاں چیزاں کیڑے ہیں؟ انجیر تے زیتون۔ رب نے ہی واسطے انہاں دے علاقے دی سب تو قیمتی ترین چیز دی قسم چاہتی ہے کہ انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے۔ اللہ تعالی نے فرمائے وَطُورِ سِینِین، طور سینا پہاڑ دی قسم ہے، جس پہاڑ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نال محو گفتگو ہو دیا، رب نال کلام کرن دیا، اور موسیٰ علیہ السلام دے زمانہ نبوت اور آپ دے عرصہ حیات سب تو زیادہ اگر کوئی عظمت علی مقام ہے تو وہ طور سینا ہے، کوہ طور ہے۔ کوہ طور کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور نبوت کوئی چیز عظمت والی نہیں، کوئی چیز بھرم والی نہیں، سب تو زیادہ اگر بھرم ہے تو کوہ طور دے۔ رب نے ہی واسطے کوہ طور دی قسم چاہتی ہے۔ انجیر تے زیتون دے نال دی عیسیٰ نبی دے علاقے کوئی چیز نہیں، اور کوہ طور دے نال دی حضرت موسیٰ کلیم دے علاقے کوئی چیز نہیں۔ اور تیسرے نمبر دے رب نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے جڑا شہر ہے امین شہر، امانت والا، جس شہر وچ نبی کریم علیہ السلام چلدن اور آپ پیدا ہوئے اور آپ جس شہر زندگی گزاری نے، مکہ مکرمہ،
نبی علیہ السلام دی نبوت دی زندگی ہے اور آپ دی مکمل حیات طیبہ ہے اگر کوئی عظمت والی جگہ ہے تو وہ مکہ ہے. مکے دی شان دا کوئی مقابلہ نہیں. مکے دی ایک اپنی عظمت ہے. رب نے ہی واسطے مکے شہر دی قسم چاہتی ہے. ہر علاقے دی بھرم والی شہر دی قسم. علاقے بھی عظمت والے ہیں والونا علاقے عظمت والے دے وچوں جڑی سب تو زیادہ عظمت والی چیز ہے اللہ نے اون دا ذکر کیتے قسم ہے. انجیر دی قسم ہے, زیتون دی قسم ہے, مکے شہر دی قسم ہے, کوہ طور دی قسم ہے. انہیں کوئی شک نہیں کہ انجیر زیتون دا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی. تاں ہی تے رب نے قسم چاہتی ہے. رب بھی تے عام چیز دی قسم نہیں چاہتا. کوہ طور دا مقابلہ بھی نہیں, رب نے تاں ہی تے قسم چاہتی ہے. مکہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں, تاں ہی تے رب نے قسم چاہتی ہے. ایک مسئلہ بھی سمجھو, ایک قسمہ رب نے چاچن تین دی زیتون دی, لیکن اللہ نے ساکو تو آپ کو جڑی تعلیم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ تساں جدہ ہی قسم چاونی ہے نا, جے چاون دی ضرورت پیش بھی ہوئے تو صرف اور صرف رب دے نا دی قسم ہی چاونی. لا تحلف الا باللہ, اللہ دے علاوہ غیر دے نا دی قسم نہیں چاونی. لا تحلفوا بآبائکم, اپنے پیو ڈاڈے دے ناوے دیاں قسمہ نہیں چاونی. من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا, جڑا اللہ دے علاوہ غیر بھی قسم چاہے تحقیق ان شرک کیتے. اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے, فرمائیں کہ جدہ میں نبی پاک دی حدیث سنی ہے نا بغیر اللہ دے نا دی قسم نہیں چاونی, میں کوئی یاد نہیں کہ میں کریں اللہ دے علاوہ غیر دے نا دی قسم چاہتی ہو. اساں دیں سکا کاکھلا تھی سیدھی سیدھی ڈاسی جوان تلے متری کھڑا ہو گئے سکے کاکھتے. پیو دی قسم بھائی, ڈاڈے دی قسم بھائی, نانے دی قسم بھائی, تے کو تیرے محبوب دی قسم ہے, تے کو تیری پیاری شے دی قسم ہے, سب فضول ہے. پہلے تے قسم دی ضرورت ہی نہیں. قسم اگر چاونی ہوئی ہے تو صرف کہنے نا دی چاونی ہے اللہ دے نا. اللہ دی اپنی مرضی, اللہ جہنے نا دی چاہے. اللہ تعالیٰ دا ایک اپنی رب دی حکمت ہے, رب دے ایک اپنے فیصلے نو مختیار کل ذات ہے, خود مختیار ذات ہے. اللہ جو چاہے جڑے ویلے چاہے کر سکتے. اساں اپنے واسطے رب دیاں مثالاں تے نہیں دے سکتے. اچھا ہن جڑی بات میں دسنا چاہنا, رب قسماں چاچا کیوں ہیں؟ تین دی قسم ہے. زیتون تھوڑی جی دی آواز کھولو, میں ایک دے اتے منہ رکھنا بندے ہی نہ تھی گئے, تھوڑی بیس کم کرو, تھوڑا والیم کھولو. تین دی قسم زیتون. ہن تساں سارے سنو, تواڈے وقار دا ذکر ہے, انسان دی عظمت دا ذکر ہے. اساں سارے انسان بیٹھے ہیں. تین دی قسم ہے انجیر دی, زیتون دی قسم ہے, طور سینا پہاڑ دی قسم ہے, مکہ شہر دی قسم ہے. عظمت آلیاں جائیں ساریاں, عظمت آلیاں چیزیں ساریاں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمے دے انجیر عظمت آلی ہے, انجیر کے زیادہ زیتون عظمت آلہ ہے, زیتون کے زیادہ کوہ طور عظمت آلہ ہے, کوہ طور کے زیادہ مکہ مکرمہ عظمت آلہ ہے, تے مکے کے زیادہ مکے دی عظمت کے زیادہ اگر کہیں دی عظمت ہے تو کہیں دی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. اے اصل اللہ نے سمجھاؤنا. مکے کے بھی زیادہ انسان دے ایمان کو در رب نے بچاونا. آتے نبی سی مکہ چھوڑ کے گیا تے بیت اللہ تو رخ کر کے نبی سی روندے پیان جو کرا ہی نہ چھوڑنا آتا ہے. لیکن کیا کرا, ایمان تے مومن دا مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ انجیر بھی عظمت ہے لیکن زیتون دا مقابلہ نہیں. زیتون بھی عظمت ہے لیکن کوہ طور دا مقابلہ نہیں. کوہ طور عظمت ہے لیکن مکے دی شان دا مقابلہ نہیں. مکہ بھی اپنی عظمت ہے لیکن مکے کے بھی زیادہ. جے مکے کے بعد کوئی بھی دنیا دی چیز عظمت علی ہوئے اللہ دا بھی قسم ذکر کرے, مکے کے بعد کوئی شے عظمت علی نہیں دنیا دے اندر. لیکن اللہ پاک نے اگلی شے جڑی ذکر کی تھی ہے, اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي
احسن تقویم البتہ تحقیق اساں پیدا کیتے سے انسان کو اساں پیدا کیتے سے انسان کو اینجے ڈھانچے بنائے سے جیڑا آسان ڈھانچہ ہے اس مبالغے دا سی گئے جڑا اتنا سونا ڈھانچہ ہے اتنا سونا کالب ہے کہ مکہ بھی اپنے حسن کو کٹھا جا کرے انسان دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتا ساری کائنات دا حسن جمع ہوئے انسان دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتا اے چنڈا کیوں نہ ہوئے اے ٹنڈا کیوں نہ ہوئے اے شکل دا کالا کیوں نہ ہوئے اے لولا تے لنگڑا کیوں نہ ہوئے اے جیویں بھی ہے چینجا بھی ہے اے انسان اللہ کریم نے فرمایا اسائی کو بڑا سونا بنائے کائنات دا کوئی حسن انسان دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ کہندی عظمت ہے بھائی بولو کہندی اپنا وقار تے سمجھو ذرا جیڑا بندہ جیڑے ادارے چمنجے پہلے اپنا گریڈ پوچھ دے بھی میں اتھا کیڑی حیثیت نال راس ہاں تاکہ میں کو پتہ تو لگے میرا سکیل کیڑا ہے میرا گریڈ کیڑا ہے میری حیثیت کیڑی ہے رب نے انسان کو انسان دا گریڈ دسائے انسان کو انسان دی عظمت دسائی ہے انسان کو انسان دا سکیل دسائے اے جوڑے جانور دے کو جھکیا پیا ہوئے اللہ فرمے دے کملہ تھی گئی تو تا آسمان کے بھی آلائیں تو ساری کائنات کے زیادہ عظمت والائیں اللہ پاک نے انسان کو انسان دا وقار دسائے کائنات دی جیڑی شہر رب نے بنائی ہے اللہ پاک نے کئی چیز دا تفصیل نال ذکر نہیں فرمایا آسمان رب نے بنائے اللہ نے انہیں کیا کیویں بنایا زمین اللہ نے بنائی ہے اللہ نے انہیں کیا میں کیویں بنائی ہے سورج اللہ نے بنائے اللہ نے انہیں کیا میں کیویں بنایا چاندر اللہ کریم نے بنائے اللہ نے انہیں کیا میں کیویں بنایا اللہ پاک نے تارے بنائے لیکن رب نے انہیں کیا میں تارے کیویں بنایا کائنات دیاں 18,000 مخلوق رب نے بنائے لیکن رب نے کہیں دی تخلیق دے درجے نہیں رسائے اللہ نے تسلسل نہیں رسایا اللہ نے تفصیل نہیں رسائی لیکن جڑے ویلے انسان دیواری ہے جڑا اشرف المخلوقات ہے جڑا اجمل المخلوقات ہے جڑا آسان المخلوقات ہے کائنات ساری رل کے ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ پاک نے دی تخلیق دے درجے رسائے اللہ پاک نے فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من طين اے انسان ایک بھی حکمت دیکھو رب دی اے انسان اتنا سونا ہے اتنا عظیم ہے کائنات دی کوئی شے نہ مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ سیاں کیا ہی کتائیں اپنے نور وچو بنائے روشنی وچو بنائی اللہ پاکا سونے وچو بنائی یا اللہ کیڑی شے نال بنائی اللہ فرمینے میں تین مٹی کے بنائے مٹی کے بنائے بڑا کاریگر ہوں دے ہو جڑا مٹی کے بنا کے حسن پیدا کر دے وے اللہ پاک فرمے دے تے کو مٹی کے بنائے تے کو مٹی کے بنا کے کائنات دا سونا تے کائنات دی سونی مخلوق بنائے تو میری قدرت دا شاہکار ہے تو میری توحید دی پہچان ہے تو میں اللہ کریم دی ذات دا خلیفہ ہے تو میرا نیب ہے تو میں اللہ کریم دی وحدانیت دا چوکیدار تے ترجمان تے پارے دار ہیں اللہ فرمے دے جائیں میں کو سمجھنا ہو سی او تے کو دیکھ کے میں کو سمجھ سی یہ تے بھی میں اللہ کو سمجھنا ہوئے تو تو ہی اپنے آپ تے غور کر وفی انفسکم افلا تبصرون اللہ فرمے دے میں اللہ دی کاریگری میں اللہ دی توحید میں رب دی ربوبیت میں رب دی اگر الوہیت میں اللہ دی یکتائی میں اللہ دی وحدانیت میں اللہ دا کلہ ہونا میں اللہ دا آسان الخالقین ہونا میں اللہ دی کاریگری دا شاہکار دیکھنے میں انسان دے وجود کو چلے کو اللہ فرمے دے ساری کائنات ہے میں اللہ نے اپنے آپ کو منواؤن واسطے حضرت انسان کو پیدا کر دیتا کوئی شاید مقابلہ نہیں کر سکتی میرے دیکھیں ذرا رب نے بنایا کہ میں 18واں سپارہ ہے ذرا سنیں
طریقہ کار اللہ نے دسا میں تفصیل اج نہیں مننا چاہتا مٹی کے بنائے میں اللہ پاک نے قرآن کریم نے بے مقام اگلے مقام پہ فرمائے کو مٹی کے بنائے میں اور دیکھ تو صحیح کی میں بنائے میں ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین ثم خلقنا النطفتا علقتا فخلقنا العلقتا مزغتا فخلقنا المزغتا عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين آسمان دی تخلیق دی وضاحت رب نے کیوں نہیں کی تھی زمین دے بناون دی رب نے وضاحت کیوں نہیں کی تھی سورج تے چاند دے بنان دی اللہ نے وضاحت کیوں نہیں کی تھی انسان دی وضاحت کیوں ہے کریں غور کی طرح بیٹھی اس نے بیٹھی انسان دی وضاحت کیوں ہے کیونکہ تکبر دا خدشہ انسان کے ہوں دے بھی کوئی مخلوق تکبر نہیں کر سکتی ربوبیت دے دعوے اللہ خطرہ بھی انسان کے ہوں دے بھی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی ہو سکتے کل کو آکے انا ربکم العالی ہو سکتے کل کو فرعون بنیا ودا ہوئے ہو سکتے کہیں کو آکڑ ودا کرنا ہوئے ہو سکتے کل کو میں اللہ دے وجود دا انکار کی دی کھڑا ہوئے ہو سکتے کل کو میں اللہ دی توحید دا انکار کی دی کھڑا ہوئے اللہ پاک نے کو اپنی تفصیل سمجھائیے اللہ پاک نے فرمایا میں اللہ نے تے کو کیویں بنایا ہڈیاں میں مٹی وچوں بنایا والی میں گوشت نہیں میں لوتڑا ساری اللہ نے وضاحت فرمائی ہے خبیث تے پلیت قطرے کے پیدا فرمایا اللہ فرمائے دے ان سے چیزیں کہ کدی کوئی چیز سونی کہیں بندی ہوندی لیکن میں اللہ دی کاریگری ہے تیرا جڑا مٹیریل ہے وہ مٹیریل ہی دیاں نہیں جو ہی دیاں سونا شاہکار بن سکے تیرے مٹیریل کوئی جڑی عمدگی نہیں اصل مٹیریل دا مسئلہ نہیں اصل مسئلہ کاریگر ہے اصل مواد دا مسئلہ نہیں اصل مسئلہ اللہ کریم دی تخلیق دا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ فرمائے دے اصل دا رولا ہے حقیقت نہیں مٹی ہے تو اتنا سونا ہی ہے کیونکہ اللہ پاک جو سونا کاریگر ہے کائنات دی کوئی مخلوق تیرے وقار دا تیرے وجود دا مقابلہ بولو رب نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمائے ارڑ کی ذرا مٹی کے بڑی ہوئی شاہ اتنی سونی مٹیریل دیکھ تے پتہ نہیں لگتا جو اتنا سونا انسان بن سی تے تیسری گال رب نے دسی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا خلقکم یہ بھی بڑی عجیب بات ہے میں کو بڑی عجیب لگی ہے یا خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث میں اللہ نے تے کو مٹی کے بنائے میں اللہ نے تیرا مٹیریل بھی عجیب رکھے تے جڑے ویلے میں بنیندا پیاں مہائیوں ویلے اندھارا گھوپ روشنی دا انتظام ہی کہنا اتنا سونا بنائم تک اندھارے دے وچ فی ظلمات ثلاث ترائے اندھارے ان پہلا اندھارا کے رہے جیڑا پردہ تے جیڑا چھلا جے دے وچ بچہ لپٹیا ہویا ہوندے جے کو کٹن دے نال بچہ حرکت جندے ایدہ اندھارا دوجا رحم دانی تے بچے دانی دا اندھارا تے تریجا ماں دے پیڑ دا اندھارا اللہ فرمے دے پیڑ تے ٹھڈ والا اندھارا بھی آ رحم دانی تے بچے دانی والا اندھارا بھی آ تے جن دے اندر پردہ بھی آئے اتھا بھی ہوتے چھلکا تے چھلا تے پردہ تیرے ہوتے پاتا ہویا وقت بھی دیکھ ساری کاریگری دے کمال انجا سونا بنائے سے انجا سیانا بنائے سے انجا آلہ بنائے سے انجی عظمت والا بنائے سے ساری کائناتیاں مخلوقہ رلن تیرے وقار دا مقابلہ نہیں کر سکتے مٹی کے بنائے مٹیریل بھی پلیتا تے اندھارے بنائے
تے بنایا اتنا عالم جو کوئی مقابلہ بولو عظمت ہون جڑی میں کچھ چیزاں دسے سا بس میں وقتی میں یاد رکھتے جلدی ٹائم کوئی نہیں اتنا تفصیل نال فائدہ ہی کوئی نہیں باتاں تھوڑی ہوں یاد دیر رہنے یہ پہلی چیز ہے میری تقریر دا پہلا حصہ جو رب نے سب تو زیادہ سہنی تے عظمت علی مخلوق کیڑی بنائی ہے بولو وہ انسانوں بولو اپنا نا تے گنو دنیا دی کوئی چیز اتنا سونی نہیں جتنا جناب ہونی سونی جتنا جناب کو اللہ نے عظمت دیتی ہے تے اللہ چوتھی بات سمجھے دے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یہ بھی سادہ فضل سمجھ تے سادہ احسان سمجھ اساں تک ماں دے پیٹ جی سونے شکلاں دے دیچن سے کہیں کہ پچھن گوارا ہی نہیں سے کیتا جے صلاح گھنوا کوئی آکھے آئی نہ کیتھاں پھب دے کوئی آکھے آئی دا کان نیتھاں پھب دے کوئی آکھے کیتا رولے پائے وجنا اساں پچھن ہی گوارا نہیں کیتا الذی خالقکا فسواکا اللہ فرمے دے اساں والتے کو برابر پیدا کر دیتے سے والتے نال عدل کیتے سے انصاف کیتے سے جتھا نک پھب دہا اتھائی پھبائے سے جتھا آنکھ پھب دیئے اتھائی پھبائی سے وفی انفسکم افلا تبصرون کہیں اپنے آپ کو شیشے دے سامنے کھڑا کراں تے تھوڑا جا تصور کراں جے ایو نک ہوندا کھدی علی جاتے ہیں جے کھدی ہوندی نک علی جاتے ہیں کتنا کوڑھا لگے ہاں جے کنے علی جاتے ہیں اے تیری آنکھ آوے دی آنکھ علی جاتے کن آوے دے کتنا کوڑھا لگے ہاں ہتھیں علی جاتے پیر دا پیرے علی جاتے ہاتھ آوے دے کتنا کوڑھا لگے ہاں اللہ فرمے دے این دیتی تیڑا کوئی کمال نہیں تیرے سونے ہاتھن تا تیڑا کمال نہیں تیرا چہرہ سوڑا ہے تا تیڑا کمال نہیں سیونہ ڈھیر رہی تا تیڑا کمال نہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ فرمے دے میں رب دی کاریگری ہے میں اللہ نے تک پوری کائنات دا اعلیٰ انسان پیدا فرمائے یہ پہلا حصہ آپ ادھر سمجھیں عظمت علی مخلوق کیڑی ہے بولو یار بولو بھئی ماشاءاللہ شیخ خالد محمود اظہر صاحب شیخ نذیر مدنی صاحب باقی علماء ماشاءاللہ قاری زید حبیب صاحب اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری مبارک بڑھاوے اے پہلا حصہ مکمل ہو جا عظمت علی مخلوق کیڑی ہے بولو انسان بولو عظمت علی مخلوق کیڑی ہے تو سنچے تک بولے سنا میں کو نہیں بول سکنا انسان بولو کون ہے تو سا ہو اور میں دسینا بات مکینا یا اللہ وجہ کیا ہے انسان دی عظمت دی وجہ کیا ہے سارے حالات تے ڈاس دیتے نہیں کیویں بنائی ہوئی ڈاس دیتے ہی مٹیریل ہی ڈاس دیتے ہی پیدا کیویں تھے ہوں ہی پتہ لگے ہوں اوقات تے سارے ہوں پتہ لگی ہے نا والے کے 5ویں نمبر دے بھی چلو سونے چھوڑے بھی اوقات اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ سارے پراسے سے رب نے انسان کو سمجھائیں کہ تکو مٹی جو بنائے نہیں مٹی اج بھیجے ساملا مٹی جو کھڑا کرے سام متا کی تھیں دعوے کر کھڑے یا کڑ کر کھڑے متا کہیں کوئی میں کیڑا مکوڑا سمجھ کھڑے اللہ نے اندھارے دی بات ہی تو کی تھی ہے اللہ نے مٹی دی بات ہی تو کی تھی ہے اللہ نے 18واں سپارے جو مٹیریل دی بات ہی تو کی تھی ہے کہ تے کو آکڑ تے پھب دی نہیں تکبر تے کو چھکدا ہی نہیں ذرا اپنے ایرے تا دیکھ ذرا اپنی بنیاد تا دیکھ ذرا اپنی ٹی پی سی تا دیکھ ذرا اپنا مٹیریل تا دیکھ تو ودئی انتقامی ذہن رکھ دا ذرا اپنی حالت تا دیکھ اگلی شان سنی ذرا یا اللہ انسان اتنا حالات دے باوجود ہی شان ہی کو کیوں دیتی وجہ کیا ہے اللہ فرمے نے عزیز عظمت دی پہلی وجہ ہے کیوں عظمت ملی ہے انسان کو انہی پہلی وجہ ہے خلقتو بیدیا میرے دیکھیں ذرا سننا چاہتے ہو نا انہیں جلدی انشاءاللہ اللہ فرمے دے کائنات دیاں جڑیاں مخلوقاں بنائیں میں اللہ پاک نے آرڈر دے کے بنائیں لیکن جڑے ویلے انسان دیواریاں ہی ہیں خلقتو بیدیا اللہ فرمے نے میں اپنے ہتھیں نال بنائیں تے ہتھیں علی شے بنی ہوئی بڑی پیاری لگ دی ہوندی ہے ہتھیں نال بنی ہوئی شے بڑی سونی لگ دی ہوندی ہے ہتھیں نال بنی ہوئی شے بڑی آلہ ہوندی رہنی ہے اللہ پاک نے فرمایا
فرمائے دی پہلی وجہ ہے میں اللہ پاک نے کو اچھے نال بنایا وجوہات آپ ذہن چ رکھ رہا وجہ بات لمبی نہ ہو ونجے تے دوجی وجہ کیا ہے دی عظمت دی اللہ پاک فرمائے دے اے جڑی ولی عظمت اے جڑی ولی عظمت میں اللہ نے فرشتے کے سجدہ کروا دیتا مسجود ملائکہ بنا دیتا جبریل بھی سجدہ ریز اسرائیل بھی سجدہ ریز فرشتے بھی سجدہ ریز نور سجدہ ریز جن دے اندر اللہ دی نافرمانی دا تصور کرنی لا یا سون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون جڑی نوری مخلوق اللہ دی نافرمانی نہیں کریں گی میں اللہ پاک نہیں دے سامنے جھکا دیتے فرشتے سجدہ جاکی دے ہن جڑے سجدہ پہ کریں انہیں دی شان کھاٹے جے کو سجدہ پیا تھی لے انہیں دی شان زیادہ ہے میں اللہ پاک نے نور بشر دے رولے ہی مکا دیتا نور کو جھکا کے بشر دے سامنے کائنات والے کو مسئلہ سمجھیں بشر علیہ نور علیہ نہیں عظمت والا بشر ہے نور عظمت والا نہیں نور تلے بشر زیادہ ہے ہی واسطے حضرت سیدنا جبریل جڑے نور ہیں وہ معراج علی رات تلے کھڑ گئے ہیں سدرۃ المنتہا تے کھڑ گئے ہیں تے جڑا بشریت سردار ہے وہ جنت دیاں سیراں ودا کرن لا اللہ دے عرش تک پہنچ گیا اللہ پاک نے بشر کو اعلیٰ بنائے درختوں کے بھی اعلیٰ ساری کائنات کے بھی اعلیٰ حتیٰ کہ نوراں کے بھی اعلیٰ اللہ کریم نے فرمائی دی عظمت دی دوجی وجہ ہے میں اللہ پاک نے فرشتے جھکا دیتے فرشتے کے سجدہ کرایا ایدی تریجی وجہ ہے جائیں جائیں دے سامنے تعظیم دا سجدہ نہیں کیتا میں اللہ نے وہ گلانتی بنا دیتے اتنا ایک نقطہ دینا تک جیڑا جیڑا انسان دی قدر نہ کرے اللہ کو کیا بنا دیں دے بولو کیا بنا دیں دے بولو ابلیس تیرے مرے کی نے ڈھیر عبادت گزارا لیکن وقار نہیں سی منجا جے کو اللہ وقار دے وے من کی تکلیف ہے ڈھے ڈھے جو پیڑ پندی ہے تکوں من بھائی نہ منے سندھ والا کھاتا ہوئی تک میں سندھ انہیں قرآن دیا ہے پڑھ کے نہ تے من نہ پوسی اللہ دے جگہ میں وقار نے ہوں تے جیڑا انسان بھی میرے بندے دے وقار کو نہ منے میں اللہ کو ابلیس بنے نا ہی واسطے تا چوری حرام ہے ہی واسطے تا شراب حرام ہے وقار مجروح ہوئے ہی واسطے غیبت حرام ہے ہی واسطے چغلی حرام ہے ہی واسطے سودی کاروبار حرام ہے ہی واسطے قتل حرام ہے تاکہ بے کو تکلیف نہ ہوئے تاکہ بے کو تکلیف نہ ہوئے تاکہ بے کو تکلیف نہ ہوئے جیڑے کم میں چالا دے بندے دی عزت نفس مجروب ہی ہوندی ہوئے شریعت نے وہ کام حرام کی دے ہوئے تو جیڑا بندہ کئی بندے دا خیال نہ کرے اللہ لانتی بڑھا دے حرام ہے فرعون دا کیا قصورا اللہ نے دریائے جگر کا کر دیتا فرعون اللہ دے بندے نہ وقار نہ مننا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم جیڑا کہیں دا وقار نہ منے جیڑا کہیں انسان دی عزت دا خیال نہ کرے جیڑا کہیں دی دستار دا خیال نہ کرے جیڑا کہیں دے بھرم دا خیال نہ کرے اللہ دی اندے اتے لعنت وستی ہے اللہ کریم کو ابلیس بنا دینا ہوئے اللہ فرمے دے ایسا اتنا مقام بڑھائے انسان دا ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا تعظیم دا ایسا انہیں سارے عبادتہ برباد کر کے اندے اتے لعنت وزارے تھے لعنت کے بچنا چاہیے تے اللہ پاک دے بندے دی قدر کرنی چاہیے بولو کیا کرنی چاہیے بولو یار میں یہ دیکھیں ذرا پہلی وجہ ہے جڑا میرے کنے زیادہ عالم ہے میرا حق ہے میں ان دی عزت کراؤں یا جتیاں جوڑا ان دا متھا چوما آپ حسد ختم جے کو رب نے جڑی انزل الناس منازلهم جے کو رب نے پوسٹ حیثیت دیتی ہے من بھئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رولائی مکا دیتا جنا فرمایا ہنے قوموا الی سیدکم حضرت بلال حبشی دی آمد نے حضرت عمر نے فرمایا اٹھو تے استقبال کرو اپنے سردار دا عمر جیاں جوان بلال کو سردار آگ کے دنیا دے رولے مکاری تنزی کہ رب جے کوئی عزت رہے وے مننے چی شان ہے مننے چی بھرم ہے
لتے چھکڑ دی کیا ضرورت ہے، حسد کرن دی کیا ضرورت ہے۔ میں اکثر آدھا ہونا کہ ہر علاقے آلی دی نا جہنم اللہ سے بنائیے، تے ہر علاقے آلی دی جہنم تے دروگے اللہ نے مقرر کیتن بینہ کو نکلنا نہیں ہوئے، تے جڑی ساڑی ہے نا تیرے آلی دی جہنم اتا کوئی دروگا شروگا کوئی نہیں۔ فرشتے پوچھے بھی یہ اللہ کے ٹینشن دی لوڑی کوئی نہیں، جے کہیں کو راہ بننا لا بھگیا نکلن واسطے تے جڑے ویچ پن انہیں لات چھک گرنی ہے۔ انہیں اگڑے بندے دا پھالا سائی تھا پہ سڑ دے تو بار ہو چسا بھی آتے سے چل ہے دے آ میں آدھا میرا مکان ڈھائے گئے کوئی گال نہیں ہو بے آدھا ڈھائے گئے میری دکان ہے بھا لگی ہے خیر ہے تے اندھی بھی تو بھا لگی ہے نا میں اپنے آپ کو مطمئن کرے نا بے دا نقصان سمجھ کے اے انسان دا وقار نہیں اللہ فرمے دے عظمت انسان کو میں دیتی ہے منن تیدا حق ہے میری دیتی ہوئی عظمت کیا تو عقیدہ نہیں رکھ دے وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا اگر اے عقیدہ ہے تے اندھے کنے جے دو چار دانے عزت ہیں تا میں دیتے ہیں جے تو اندھے مخالف آئے ہو اندھے مقابل آئے ہو تو میں حشر تلا او کرے سان جڑا ابلیس دا حشر کیتا ہوں نہیں سمجھ جائی انسان دی عظمت دی پہلی وجہ اللہ نے ہاتھ نال بنائے یہ انہوں یاد ہی کرو مانگلا سن دائی ہاں طلبائی ڈھیر بیٹھن کہیں کو کھڑا کر سکتا تے جماعتی بھی ماشاءاللہ ہے جڑے جندو شاہ دے ٹبری جو کہیں نہیں اٹھا سکتا تو آپ کوئی یاد کرو گالی پہلی وجہ ہے کہ رب نے کتنا بنائے بولو بولو کتنا عظمت علیہ تھنا دوسری وجہ ہے کہ اللہ نے مسجود ملائکہ بنائے تیسری وجہ ہے کہ اللہ نے آدم دے انسان دے دشمن کو لانتی بنائے چوتھی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنائے اپنا نیب والے لفظ تک نہیں غور کی تھی نیب ہوندہ بھی ہوئے جہاں نیب ہوئے انہیں طریقے دے مطابق چلے وہ کیا نیب ہے جڑا اپنے سینئر دے آقامات بھی نہ بنے نیب دا اپنا رہا تے سینئر دا اپنا رہا وہ کو نیب نہیں آدھے اللہ پاک نے نیب آکے حدی مقا دیتی ہے اللہ فرمے دے انی جائلن فی الارض خلیفہ اسا انسان کو اپنا نیب پہ بڑھنے ہیں اے ساری توحید نیب ہے اے ساری عبادت نیب ہے اے ساری ذات نیب ہے اے ساری دعوت نیب ہے اے سارے سجدہ نیب ہے اسا ان کو اپنا خلیفہ پہ بڑھنے ہیں اے ساری دعوت نیب ہے اللہ پاک نے چوتھی وجہ دسائی ہے کہ نیب سارے دیگی وستے عظمت زیادہ ہے پنجویں وجہ کیا ہے اللہ پاک فرمے لے جتنا مخلوقاں بنائے سارے کو عقل کے خالی بنائے جانورے چکل گئنی حیوانے چکل گئنی درختے چکل گئنی پانی چکل گئنی چاندرے چکل گئنی تارے چکل گئنی سورج چاسوان چکل گئنی اللہ پاک فرمے لے انہی عظمتی واسطے کیونکہ میں اللہ نے کو زویل عقول بنائے یہ عقل والا ہے عقل والی مخلوق ہے چھویں وجہ تے غور کر اللہ فرمے دے ایندی عظمت دی وجہ چھویں ہے کیونکہ اسائی کو بولن دا طریقہ بھی آپ سکھائے سے ایک یا انسان مخلوق ہے جدا استاد میں اللہ کریم سارا استاد کون ہے یہ ساری زبان دی لکنت کون کھلیں دے تے ساری زبان تے پیو ماں دے ادب والے لفظ کون جاری کریں دے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ کریم ہے بولی سکھائی ہے اللہ جڑا سب کو تعلیم دے دے اللہ پاک نے فرمائے فتلقا آدم من ربہ کلمات رب نے بے مقام دے فرمائے علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ اللہ فرمائے دے دی چھویں وجہ ہے اسائی کو آپ تعلیم دے دی سے ایدہ استاد میں رب العالمین جڑا شاگرد الٹے پلٹے کام کرے استاد آدھے وائے حیا کر اپنا صحیح اپنے استاد حیا کر اپنا صحیح اپنے استاد حیا کر غیران دے درد جھکڑا لے ہو حسد دی آگے چمرنا لے ہو تکبر دے آکڑ کرنا لے ہو اپنا ناتے اپنے مہربان رب دا
دا خیال کرو اللہ پاک دا خیال کرو جائے اللہ نے تو کو بولن سی گئے ستویں وجہ کیا ہے اللہ پاک نے ستویں وجہ دسائی ہے اللہ فرمائے دے جتنا مخلوقاں بنائے ماں جتنا مخلوقاں بنائے ماں ساریاں انسان واسطے بنائے ماں اونچی آنکھو اونچی آنکھو ساؤنڈ کوئی تھی رہن دے ہو جڑے والے میں زور دیا ہے تو پڑھنا تھوڑی آواز گھوٹ گن دیں ای نہ کر کچھ ساؤنڈ تھوڑا بو میں ہی جان دا جلے میں زور لاوانا وہ ڈر ویندے بھی کوئل نہ پھٹ ونجے کہ وہ تھوڑا جانا ایمیں مطلب میں خود میں ایک دھاڑ لا رہے بھی دیکھ میری گیچی گھوڑی سی ہے چلو کوئی گال نہیں ہوندی مہربانی ہے چلو اتنا تک تے چلائی بیٹھے توجہ ہے بھائی کتنی وجہ دس گیا ستویں تے ہون دسے نا چھی دس گیا تگڑے تھی بہو پلا میں اٹھتا انعام ہی دینا ہے انشاءاللہ جائیں سنایا ساریاں انعام دے سا اور تواری بردی میرا انعام بچاؤ یا انعام گنو تگڑے تھی بہو انشاءاللہ ولا دوہرے نہ بھی آئے انشاءاللہ وجہ کیا ہے تیری شان دی وجہ کیا ہے ستویں وجہ ہے اللہ نے جیڑی شے بنائی کہندے واسطے بولو یار کوئی ہر شے دنیا دی ریل پیل کہندے واسطے علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا رب نے بے مقام دے فرمائے ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين رب نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم آسمان بھی تیرے واسطے خلق لكم زمین بھی تیرے واسطے خلق لكم زمین دی ایک شے تیرے واسطے ما فی الارض جميعا اللہ نے کائنات دی کوئی شے بیکار نہیں بنائی ہر شے کارآمد بنائی ہے کہنے واسطے انسان واسطے اللہ پاک نے 8ویں وجہ دسائی ہے اللہ پاک فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو جانوریں کو میں اللہ نے تابع کر دیتے انسان دے جڈے مردی اٹھ کو گھن وجو ٹور نہیں سکتا لیکن گھیلی کیا کو ودے چکی کیا کو ودے اٹھ گھوڑی کو اپنے قبضے کی تھی ودے گہوں کو ذبح کرن لگو اگر اللہ دے میں تابع نہ کرہاں تیرے کیویں دا گوشت کھاویاں بکری تیرے تابع جانور تیرے تابع اٹھ تیرے تابع ڈاند تیرے تابع اے فضل ہے یا نہیں بولو اے عظمت ہے یا نہیں کوئی جو میں جو آکھاں توارے بھی جو کہیں کو آکھاں بھی چال بھئی تے کو مکمل اختیار بھی دینا جے کو بھن تروڑ کریں جے کو اٹھاویں جے کو بلاویں توں بابا لیڈر ہی توں بابا ایڈمن ہی توں بابا انہاں سربراہ ہی تساں دسو ساریاں وچوں زیادہ عزت ملی کہ نہ ملی ملی کہ نہ ملی اللہ فرمائے دے اوے انسان اے تیرا وقار ہے اے تیری عظمت ہے تیری شان ہے کہ میں اللہ نے سارے جانور تیرے کیا کر دیتے میں جے تابع نہ کرنا تا کھیر کڈو پی میں تابع نہ کرنا تا گوشت کڈو کھاویں اے عظمت ملی ہے کہ نہیں ملی اے فورمین رب نے انسان کو بنایا کہ نہیں بنایا کتنا وجہ تھی گئے نا ہاں صحیح پچھلیاں بول گئے نا آگا چوڑ تا پچھا چوڑ ارڑے کی ذرا پچھلے گالیں بھی یاد کریں ذرا اگلے بھی یاد کریں 8ویں وجہ ہے کہ اللہ نے جانور تابع کر دیں 9ویں وجہ ہے 9ویں تے چلو آخری اب تو نہیں جلدا 9ویں وجہ ہے اللہ فرمائے دے اجنی والی عظمت ہے جدہ میں اپنے نبی رسول پیغمبر بھیجنے والوی انسان وچو بھیجے بھی کتو بھیجے بھی بولو انسان وچو بھیجے بھی 9 وجوہات ہونرڑے اے میں گال کر کے مکینا بھی اے میرے سامنے قرآن ہے اللہ پاک نے عظمت بیان کی تھی وجوہات رسائن شان بیان کی تھی اے جڑی بڑی عظمت بیان کرن دے بعد اسم مبالغہ دا صیغہ بیان کرن دے بعد
اللہ کریم نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اے میرے جملے ضائع نہ کرے چاچے ہو بابے ہو، اے جملے ضائع نہ کرے۔ یا اللہ فرمائے دے احسن، یا اللہ فرمائے دے اسفل، یا اللہ فرمائے دے احسن، یا اللہ فرمائے دے اسفل۔ احسن دا کیا معنی ہے؟ ساری کائنات دا حسن اکٹھا تھی رے، انسان دے حسن دا مقابلہ نہیں۔ تے اسفل دا کیا معنی ہے؟ ساری کائنات دیاں گریاں ہویاں چیزوں تے ذلیل مخلوقاں کے چومن انسان دی ذلت دا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے دے ساری کائنات کے زیادہ ذلیل ہے، ساری کائنات کے زیادہ سونا ہے، ساری کائنات کے زیادہ ذلیل ہے، ساری کائنات کے زیادہ سیانا ہے، تے ساری کائنات کے زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ بے مقام دے فرمائے دے گڈا علی کار ہے، کھوتے علی کار ہے، کتے علی کار ہے۔ اللہ سہی آئے تیرا عظمت دا دیوان دا مقام کریں گے، اپنے ہاتھ نال بنایا ہوئی جانور دی طرح بھی آدھیں۔ اللہ آپ بیان سکھایا بھی تے جانور دی طرح بھی آدھیں۔ اللہ فرمے دے بدبخت کتے کے بھی پروے باندھے، جڑے ویلے کتا بھونک دا پیاوے راہی کو تے راہی اپنی لکڑ چاوے، پتھر چاوے، وٹا چاوے تے کوشش کرے نہ بیان دے۔ کتے کنے بچن دی تے کتا چوپ نہیں پیا کرے نہ ہودا۔ جڑے ویلے مالک آونے، جڑے مالک دے دروازے دے کتا روٹی دے ٹکڑے کھندا ہوئے، مالک کی میں چھڑی حقل چنے ہوئے تے کتا سیر تلے سٹ کے کھاوڑ مٹا کے چوپ کر کے واپس مڑیاوے نہ ہونے۔ اللہ فرمے دے اے انسان ہے کتے کے بھی پروے باندے، جڑا زان سن کے نبادہ نہیں پڑھدا۔ اے دا کتا بھی اپنے مالک دے سر دا حیا پیا کرے نا، اے اپنے مالک دے سر دا حیا نہیں کرے نا۔ جڑا مالک کی گلوزی بھی عطا کرے نہ رہ گئے، اے اگر عبادت کرے نہ راوے، اے اگر حسد کے بچہ راوے، اے اگر میری مخلوق دی قدر کرے نہ راوے، اے اگر میری توحید تے ڈچا راوے، انہیں شان دا کوئی مقابلہ نہیں۔ اگر اے پھر ونجے، اگر اے پھٹ ونجے، اگر اے مشرک بن ونجے، اگر اے بے نماز بن ونجے، اگر اے میں اللہ دا منکر بن ونجے، ولی جیاں ذلیل کوئی کہنے ذلت کے بچ رہی تے اللہ پاک دی شریعت تے احکامات تے عمل کر۔ اللہ فرمے دے ساری کائنات کے زیادہ عظمت تے دستار میں اللہ نے پوائیے تا انسان دے سر تے پوائیے۔ ذلت کے بچوں تے عظمت پاؤ، جڑی عظمت اللہ نے دیتی ہے۔ اور وہ عظمت کیا ہے؟ کئین جنہیں کو عظمت نہیں پچ دی، کئین کیڑے کیڑے دی مثال نے وہاں وہ رب نے تو کوئی شان دی۔ اللہ دی قسم ہے جانور تے حیوان بنا دے ویا تو رب کے کون پوچھن اللہ؟ انسان بنائے وات وڈا کرم دیکھ، انسان دے نال نال رب نے مسلمان بنائے، یہودی بناویا، عیسائی بناویا تو رب کے کون آ پوچھن والا؟ اللہ نے ایمان دیتے، بل مسلمان بھی اللہ نے او دیتے کہ اپنے محبوب پیغمبر دا تابعدار بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہی واسطے بھائیو جی میں رب آکھے ہوئے منو، جی میں پیغمبر تعلیم دے ہوئے زندگی گزارو، ایک دوجے دی قدر کرو، اللہ تبارک و تعالی دے دیتے ہوئے اعزازات دا خیال کریں جویں شرک کے بچو، حسد کے بچو، کفر کے بچو، تکبر کے بچو، انکار جتنا بھی ہیں سارے کے بچو تے اللہ دی توحید سینے جپاؤ۔ ایک کچھ انسان دا تعارف ہا، اے انسان دا گریڈ ہا، اے انسان دا سکیل ہا جڑا رب نے قرآن پاک دے مختلف مقامات تے دسائے۔ آج پتہ لگا اساں کو جڑی شاید سمجھ آئی کہ کائنات ساری رل کے تیرے میرے بھرم دا مقابلہ، بولو اچھا جواب دیو، لیکن اے بھرم تائیں جنا اساں تساں اللہ دے بھرم دا خیال کیتا۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اگر اساں اللہ دی قدر دا حق ادا کیتا تے رب سب قدر دے تاج پوا لے سی۔ جی اساں اللہ دی قدر دا حق ادا نہ کیتا اللہ سب اسفل سافلین کر دے سی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ محترم جناب مولانا قاری محمد حنیف صاحب مدرس مرکز المودہ تے مرکز مودہ